السلام علیکم دوستو، جی این ایس اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، امیر علی کے گھر میں آج بہت چہل پہل تھی۔ اس کا باپ ایک امیر آدمی تھا۔ اس نے کئی نوکر چاکر اور گھوڑے گاڑیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اب وہ اپنے بیوی بچوں سمیت اندور جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج گھر میں ہر شخص مصروف نظر آتا تھا۔ کوئی بستر باندھ رہا تھا، کوئی صندوق میں ضروری سامان بند کر رہا تھا، سائز گھوڑوں کی مالش کر رہے تھے۔ امیر علی آخر بچہ ہی تھا، کب تک اس تیاری میں لگا رہتا۔ آنکھ بچا کر باہر نکل آیا اور بچوں کے ساتھ گلی میں کھیلنا شروع کر دیا۔ ابھی بچے کھیل کود میں لگے ہوئے تھے کہ ایک خوبصورت اور روب والا جوان گھوڑے پر سوار گلی میں سے گزرا۔ بچوں کو کھیلتے دیکھ کر نہ جانے اسے کیا خیال آیا کہ گھوڑے کی باغ روک لی اور دلچسپی سے ان کے معصومانہ کھیل کو دیکھنے لگا۔ امیر علی ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہونے کی وجہ سے ان سب بچوں میں سب سے زیادہ نمایاں تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ، صاف ستھرا اور قیمتی لباس اور کلائی میں سونے کے کنگن صاف بتا رہے تھے کہ وہ امیر اور آسودہ حال ماں باپ کی آنکھوں کا نور اور دل کی ٹھنڈک ہے۔ سوار گھوڑے سے اترا اور امیر علی کے پاس جا کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ پیار کی باتیں کی، منہ چوما۔ بچوں سے پیار کیا جائے تو وہ بہت جلد دوست بن جاتے ہیں۔ امیر علی بھی اجنبی سوار کا دوست بن گیا۔ وہ اسے حلوائی کی دکان پر لے گیا، 1 روپے کی مٹھائی لے کر دی، منہ چوما اور بولا، جاؤ جا کر کھاؤ، کھیلو کودو اور مزے اڑاؤ۔ امیر علی مٹھائی لے کر بچوں میں واپس آیا تو وہ مٹھائی دیکھ کر اس پر ٹوٹ پڑے اور چھینا چھپٹی شروع ہو گئی۔ امیر علی نے گھبرا کر چیخ ماری۔ اجنبی سوار ابھی دور نہیں گیا تھا، اپنے ننھے دوست کی چیخ کی آواز سن کر واپس لوٹا، اسے بچوں سے چھڑایا اور امیر علی کے گھر کا پتہ پوچھ کر اس کے ماں باپ کے پاس پہنچا دیا۔ امیر علی کا باپ نوجوان سوار کے نیک سلوک سے بہت خوش ہوا، اسے بڑی عزت سے پلنگ پر بٹھایا، خاطر تواضع کی۔ باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ سوار بھی اندور جا رہا ہے، وہ ایک امیر آدمی ہے اور 30 سوار اس کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے جا رہے تھے۔ ان دنوں سفر کرنا خامخواہ جان کو خطرے میں ڈالنا تھا۔ ہندوستان میں ڈاکوؤں اور ٹھگوں کا زور تھا، مغلوں کی سلطنت آخری دموں پر تھی، ملک سے امن و امان رخصت ہو چکا تھا، آخری مغل بادشاہ صرف نام کے بادشاہ تھے، ملک میں پولیس اور فوج کا کوئی انتظام نہ تھا، ڈاکوؤں اور ٹھگوں کی چاندی تھی، ٹھگ ڈاکوؤں سے زیادہ خطرناک تھے، ان کے بڑے بڑے گروہ سوداگر یا سپاہیوں کا بھیس بدل کر قافلوں کی صورت میں سفر کرتے تھے، جو بدقسمت مسافر ان کے ہتھے چڑھ جاتے، یہ رومال سے گلا گھونٹ کر انہیں دھوکے سے مار ڈالتے اور پھر ایک گڑھے میں دبا دیتے۔ اس مطلب کے لیے گڑھے پہلے سے ہی کھود لیے جاتے تھے۔ ٹھگ کسی خاص فرقے یا مذہب سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ اس ناپاک گروہ میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، تمام مذہب کے لوگ شامل تھے۔ بے رحمی، سنگ دلی اور ظلم کے لحاظ سے ٹھگوں سے زیادہ قابل نفرت لوگ دنیا میں پیدا ہی نہ ہوں گے، مگر اس کے باوجود ان کے ہاں بھی شرافت اور اخلاق کے کچھ اصول ضرور تھے۔ مثلا عورت پر ہاتھ اٹھانا مہا پاپ سمجھا جاتا تھا، ناچ کرنے والی لڑکیوں کا گلا گھونٹنا منع تھا، موچی، چمار، کمہار، جلاہے، تنبولی اور تیلی کو مارنے کی اجازت نہ تھی۔ ان ٹھگوں کی وجہ سے لوگ سفر جاتے ہوئے بہت گھبراتے تھے۔ یہی حال امیر علی کے باپ کا تھا۔ وہ اندور جانے کی تیاری تو کر رہا تھا، لیکن اس کا دل خوف کے مارے دھڑک رہا تھا۔ اس کی بیوی علیحدہ گھبرا رہی تھی۔ جب انہوں نے سنا ان کا نیا دوست بھی اندور جا رہا ہے اور 30 سوار اس کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ ہیں، تو مارے خوشی کی ان کی بانچیں کھل گئیں۔ نوجوان سوار ان پر بہت زیادہ مہربان تھا۔ اس نے خود ہی یہ تجویز پیش کی کہ اگر امیر علی کے ماں باپ اس کے ساتھ سفر کرنے پر آمادہ ہوں تو وہ ان کی خاطر 1 آدھ دن اور ٹھہر جائے گا۔ اس طرح یہ فائدہ رہے گا کہ انہیں ڈاکوؤں اور ٹھگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہ رہے گی، کیونکہ اس کے 30 سوار ان کی حفاظت کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بہانے تک تیار ہیں۔ امیر علی کے باپ نے بڑی خوشی کے ساتھ یہ تجویز منظور کر لی، نوجوان کا شکریہ ادا کیا اور بڑی عزت سے اسے رخصت کر دیا۔ نوجوان سوار جس کا نام اسماعیل تھا، امیر علی کے گاؤں سے باہر خیمہ گاڑ کر ان میں ٹھہرا ہوا تھا۔ واپس جا کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج کا سفر ملتوی رہے گا، ہم پرسوں یہاں سے چلیں گے، کیونکہ ایک امیر آدمی یہاں سے اندور جا رہا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہے۔ اسماعیل کے ساتھی یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اسے مبارکباد دینے لگے۔
امیر علی اور اس کے ماں باپ اپنے وعدے کے مطابق اس قافلے سے آ ملے اور سفر شروع ہو گیا۔ اسماعیل بہت جلد امیر علی کے ماں باپ کا گہرا دوست بن گیا۔ امیر علی کی ماں ایک پالکی میں بیٹھی، اس کا باپ ایک گھوڑے پر سوار تھا، ان کے 3-4 نوکر بھی تھے۔ اسماعیل نے امیر علی کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھا رکھا تھا۔ کبھی وہ گھوڑے سے نیچے اتر کر اس کی باگ تھام لیتا، امیر علی گھوڑے کی پیٹھ پر ہی رہتا۔ اس طرح اسماعیل معمولی نوکروں کی طرح گھوڑے کی باگ تھامے بڑی دور تک پیدل چلا جاتا۔ امیر علی کا باپ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا کہ سفر میں ایسا اچھا ساتھی نصیب ہوا، اور ڈاکوؤں کا ڈر لگا رہتا۔ 3 دن تو اسی طرح ہنسی خوشی سے گزر گئے۔ چوتھے دن یہ قافلہ ایک نالا پار کرنے لگا تو اسماعیل گھوڑے سے اتر کھڑا ہوا۔ نالے میں پانی بہت کم تھا۔ امیر علی گھوڑے پر ہی سوار رہا، لیکن اسماعیل نے گھوڑے کی باگ بھی چھوڑ دی، مگر گھوڑا اصیل تھا اس لیے بڑے آرام سے چلتا رہا۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ پالکی سے چیخیں بلند ہوئیں۔ امیر علی نے چیخوں کی آواز سن کر پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا، مگر وہ نالے میں گر پڑا۔ نالے میں پانی نہ ہونے کے برابر تھا۔ جلدی سے اٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ اس کے ماں باپ اور ان کے نوکروں کی لاشوں کو گھسیٹ رہے ہیں۔ یہ وہی سوار تھے جو اس سے پہلے ان کی حفاظت کے دعویٰ دار تھے۔ امیر علی تھا تو بچہ ہی، لیکن تھا بہت ذہین۔ وہ سمجھ گیا کہ دشمنوں کے لرغے میں پھنس کر اس کے ماں باپ نے جان دے دی۔ میں بھی کسی وقت تک کا مہمان ہوں، مگر 5-6 سال کی ننھی جان سے صبر کہاں ممکن تھا۔ اس نے رونا پیٹنا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر ایک شخص بھاگا وہ اس کی طرف آیا اور کہنے لگا، اوہو، ہمیں اس شیطان کا تو خیال ہی نہ رہا، اب اس کا قصہ بھی پاک کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر رومال امیر علی کے گلے میں ڈال کر اس کا گلا گھونٹنا ہی چاہتا تھا کہ اسماعیل دور سے للکارا، خبردار، اس بچے کو ہاتھ نہ لگائیو، خبردار، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ امیر علی کا گلا گھونٹنے والے نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ اسماعیل نے آ کر امیر علی کو گود میں اٹھا لیا۔ اس پر دونوں آدمیوں میں خوب جھڑپ ہوئی۔ دوسرا شخص اسماعیل کو بزدلی کے تانے دیتا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم بھی عورتوں کی طرح اس شیطان کی چیخیں سن کر ڈر گئے اور اب اسے زندہ رکھنا چاہتے ہو۔ اسماعیل نے اسے یہ جواب دیا کہ میں اس بچے کو اپنی جان سے زیادہ پیارا رکھتا ہوں۔ آج سے یہ میرا بیٹا ہے۔ اگر کسی نے اس پر ہاتھ اٹھایا تو اس کی خیر نہ ہوگی۔ ادھر امیر علی کا برا حال تھا۔ وہ زندہ تو بچ گیا تھا، لیکن اس کے گلے میں ابھی تک بڑا درد تھا، مگر امیر علی برابر روئے چلائے جا رہا تھا۔ اسماعیل نے امیر علی کو پہلے کی طرح گھوڑے پر اپنے آگے بٹھا لیا اور یہ قافلہ دوبارہ روانہ ہو گیا۔ اسماعیل ٹھگوں کا سردار اور یہ قافلہ ٹھگوں کا ایک گروہ تھا جو شکار کی تلاش میں نکلا تھا۔ اسماعیل نے گھر پہنچ کر امیر علی کو اپنی بیوی کے حوالے کر دیا۔ اس نیک عورت کا نام فاطمہ تھا۔ اس نے امیر علی کو دیکھ کر بڑی خوشی ظاہر کی۔ اسماعیل نے اسے بتایا کہ امیر علی میرے ایک مرے ہوئے رشتہ دار کا بیٹا ہے، اس کی ماں بھی مر چکی ہے، اس لیے میں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہے اور اب یہ ہمارے پاس ہی رہے گا۔ فاطمہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی، امیر علی کو گود میں اٹھا لیا، جی بھر کر پیار کیا، اچھے اچھے کپڑے پہنائے اور بولی، بیٹا اب میں تمہاری ماں ہوں، اپنی ماں کو بھول جاؤ، میں اس سے کہیں زیادہ تم سے پیار کروں گی اور تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دوں گی۔ وقت گزرتا گیا، 3 مہینے اور مہینے سال بنتے چلے گئے۔ امیر علی نے اسماعیل کے گھر میں اس کے بیٹے کی طرح پرورش پائی اور اب وہ جوان ہو چکا تھا۔ اسے اپنے ماں باپ بھول چکے تھے، ان کی یاد بچپن میں ہی دل و دماغ سے نکل چکی تھی، اور یاد بھی تھی کیا، ایک ہلکا سا سایہ تھا جو زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ مٹتا چلا گیا۔ امیر علی اسماعیل کو ہی اپنا باپ سمجھتا تھا کہ اس نے بھی حقیقی اولاد کی طرح امیر علی کی پرورش کی، اسے اچھے اچھے کپڑے پہناتا، بہتر سے بہتر کھانا کھلاتا، امیر علی کی ہر خواہش پوری کرتا۔ اس کی تعلیم کے لیے اسے گاؤں کے ملا کے سپرد کیا، جس نے امیر علی کو قرآن پڑھایا اور اسلام کے متعلق ضروری تعلیم دی۔ اسماعیل اپنے شہر میں کپڑوں کی تجارت کرتا تھا۔ اس کا شمار شہر کے بڑے بڑے معزز سوداگروں میں ہوتا تھا، لیکن وہ عام طور پر سال میں سے 6 مہینے سفر پر ہی رہتا تھا۔ امیر علی یہ بھول چکا تھا کہ اس کا باپ ٹھگوں کا سرغنہ ہے
اس لیے وہ یہی سمجھتا تھا کہ اس کا باپ 6 مہینے سفر پر اس لیے رہتا ہے کہ وہ اس عرصے میں دوسرے شہروں سے اپنی دکان کے لیے کپڑا خریدتا رہتا ہے اور باقی 6 مہینے اس مال کو اپنے شہر میں فروخت کرتا ہے۔ لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مال خریدنے کے لیے 6 مہینے گھر سے باہر رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کا باپ، جو ظاہر میں ایک نہایت پرہیزگار اور نیک دل سوداگر نظر آتا تھا، اصل میں ایک نہایت سنگ دل اور بے رحم ٹھگ ہے، جو 6 مہینے اپنے ساتھیوں کے ساتھ غریب مسافروں کا گلا گھونٹتا، ان کا مال لوٹتا اور باقی 6 مہینے اپنے شہر میں ایک شریف اور معتبر سوداگر کی حیثیت سے گزارتا۔ امیر علی تو امیر علی، خود فاطمہ کو بھی یہ پتہ نہ تھا کہ اس کا خاوند کا اصل پیشہ کیا ہے۔ رفتہ رفتہ امیر علی کو بھی شک ہونے لگا۔ اسماعیل ٹھگوں کا سردار تھا، اس لیے یہ لوگ اکثر صلاح و مشورے کے لیے اس کے گھر پر آیا کرتے تھے۔ امیر علی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ یہ خفیہ مشورے کس چیز کے متعلق ہوتے ہیں، اور یہ جو اتنی رازداری سے کام لیا جاتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ اس نے اس بھید کا پتہ لگانے کی بہت کوشش کی، مگر اس کا باپ اس قسم کے کام اس سے چھپ کر کیا کرتا تھا۔ ایک دن گھر میں اسی قسم کا خفیہ مشورہ ہو رہا تھا۔ بہت سے ٹھگ ایک کمرے میں جمع تھے اور بڑی بلند آواز سے کسی بات پر جھگڑ رہے تھے۔ اتفاق سے امیر علی پاس کے کمرے میں بیٹھا تھا، لیکن اسماعیل یا دوسرے ٹھگوں کو پتہ نہیں تھا کہ لڑکا ان کی باتیں سن رہا ہے۔ امیر علی نے سنا، ایک شخص اس کے باپ سے کہہ رہا تھا، سردار، امیر علی اب تو جوان ہو چکا ہوگا، تم نے اس کے متعلق بھی کچھ سوچا ہے کہ نہیں؟ اسماعیل بولا، میں خود اسی فکر میں ہوں، میرا لڑکا بہت خوبصورت جوان ہے، اب اسے بھی کام پر لگانا چاہیے، انشاءاللہ یہ بڑا نامی سردار ثابت ہوگا۔ کیوں نہ ہو، آخر بیٹا بھی تو آپ ہی کا ہے نا۔ نامی سردار کا بیٹا نام پیدا نہیں کرے گا تو اور کون نام پیدا کرے گا؟ تو پھر کس بات کا انتظار ہے؟ اچھا، میں سوچوں گا بھائی۔ واہ سردار، اس میں سوچنے کی اب بات ہی کیا رہ گئی ہے؟ لڑکا گبرو جوان ہے، جب تک تم سوچتے رہو گے اس وقت تک تو یہ کئی شکار مار لے گا، ان باتوں میں وقت ضائع نہ کرو۔ اچھا گنیشے، اگر تمہاری یہی رائے ہے تو میں کل ہی امیر علی سے بات کروں گا۔ امیر علی یہ باتیں سن کر حیران رہ گیا، یہ کون لوگ ہیں؟ اور میرا باپ تو بڑا دیندار ہے، یہ لوگ مجھے کس مہم پر اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں اور گروہ سے ان کی کیا مراد ہے؟ اور یہ اس قسم کے دوسرے سوال امیر علی کو بہت پریشان کرتے رہے۔ وہ اپنے استاد ملا جی کے پاس بھی گیا، مگر وہ اس کی تشفیع نہ کر سکے۔ انہوں نے اسے قرآن پڑھنے کی ہدایت کی۔ گھر واپس آ کر امیر علی نے قرآن پڑھا، مگر اس کے دل کو اطمینان حاصل نہ ہوا۔ رات کو جب وہ بستر پر لیٹا تو یہی سوالات اسے ستا رہے تھے۔ اسی اضطراب میں اسے رات بھر نیند نہ آئی اور وہ ادھر ادھر کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح ہوئی تو امیر علی کے چہرے سے ابھی تک پریشانی کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ تھوڑے عرصے بعد اسماعیل اس کے پاس آیا اور اسے اپنے چھاتی سے لگا لیا، سر اور ماتھا چوما اور کہنے لگا، بیٹا اب تم جوان ہو چکے ہو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم سے کوئی بات چھپا کر رکھی جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اب تمہیں باقاعدہ اپنے گروہ میں شامل کر لیا جائے۔ امیر علی پہلے ہی شوق کی تصویر بنے بیٹھا تھا، کہنے لگا، خدا کے لیے جلدی فرمائیے، میں تو کل سے تڑپ رہا ہوں کہ آخر آپ مجھے کس گروہ میں شامل کرنا چاہتے ہو۔ تو تم نے کل کیا ہماری ساری باتیں سن لی تھیں؟ جی ہاں، میں ساتھ ہی کے کمرے میں بیٹھا سب کچھ سن رہا تھا۔ چلو اچھا ہوا۔ اس کے بعد اسماعیل نے امیر علی کو بتایا کہ وہ کپڑے کا معمولی سوداگر نہیں بلکہ ٹھگوں کا ایک زبردست گروہ کا سردار ہے۔ اس نے اسے اپنے پیشے کے تمام ہتھ کنڈے بتائے اور اسے یقین دلا دیا کہ یہ کام مذہب یا خدا اور رسول کے حکم کے خلاف نہیں۔ ہم جس کسی کی جان لیتے ہیں اللہ کے حکم سے لیتے ہیں۔ ہمارے رومال میں جو طاقت آتی ہے وہ اللہ بخشتا ہے، ورنہ میری یا میرے ساتھیوں کی کیا مجال کہ ایک چونٹی کو بھی ہلاک کر سکیں۔ ہم اللہ کی طرف سے اس کام پر مقرر کیے گئے ہیں۔ اب تم جوان ہو گئے ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم اب باقاعدہ اپنے گروہ میں شامل کر لیا جائے، تاکہ جب خدا مجھے اپنے پاس بلائے تو تم میری جگہ لے سکو۔ امیر علی سادہ دل نوجوان تھا اور اس کے دل میں اپنے باپ کی بہت عزت تھی۔ یہ چکنی چپڑی باتیں سن کر اسماعیل کے جال میں پھنس گیا اور کہنے لگا، خدا کے لیے مجھے جلد سے جلد اپنے گروہ میں شامل کر لیجئے، میں اب زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا۔
اسماعیل نے اسے بتایا 3 دن بعد ہم سب ایک میدان میں جمع ہوں گے۔ آخر 3 دن بھی گزر گئے اور امیر علی کے ٹھگ بنائے جانے کی رسم ادا کرنے کا وقت سر پر آن پہنچا۔ تمام ٹھگ صاف ستھرے کپڑے پہن کر میدان میں جمع ہوئے اور انہوں نے امیر علی کو اپنے گروہ میں شامل کرنے کی رسم ادا کی۔ اس کے بعد سب لوگ واپس اسی کمرے میں جمع ہو گئے۔ ٹھگی کا نشان اور ٹھگوں کا ہتھیار یعنی سفید رومال امیر علی کی دانی کلائی پر باندھ دیا گیا اور اس نے دایاں ہاتھ اوپر اٹھا کر قسم کھائی کہ وہ ساری عمر اپنے گروہ کا وفادار رہے گا۔ جب یہ رسم ختم ہو گئی تو اسماعیل کو سب لوگ مبارکباد دینے لگے۔ امیر علی بہت ہی جلد ٹھگی کے سارے ڈھنگ اور ہنر سیکھ گیا اور اب اس کے دل میں ہر وقت یہ خواہش چٹکیاں لینے لگی کہ جلد سے جلد کسی مہم پر روانہ ہو اور اپنے کارنامے دکھا کر باپ کی خوشنودی حاصل کرے۔ ادھر باپ بھی چاہتا تھا کہ بیٹے کو زبانی تعلیم تو مل گئی، اب اسے عملی تربیت بھی دینی چاہیے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد مہم روانہ ہوئی۔ امیر علی کا باپ اس کا سردار تھا اور اس کے ماتحت 300 ٹھگ تھے۔ آخر وہ مہم روانہ ہوئی۔ سفر بڑا لمبا تھا، کئی دن یوں ہی گزر گئے اور کوئی شکار نہ ملا۔ آخر یہ لوگ گنیش پور پہنچ گئے۔ شہر سے باہر پڑاؤ ڈال دیا اور کچھ ٹھگوں کو شہر میں بھیج دیا گیا۔ ان کا کام مسافروں کو ورگلانا اور شکار پھنسانا تھا۔ یہ لوگ سارا دن غائب رہے۔ شام کو واپس آ کر ان میں سے ایک ٹھگ نے، جس کا نام گوپال تھا، اسماعیل کو یہ خوشخبری دی کہ ایک بڑا موٹا شکار پھنسنے والا ہے اور امید ہے اسے بڑی دولت ہاتھ آئے گی۔ سردار نے اسے سارا حال کھول کر سنانے کو کہا تو گوپال نے بتایا کہ وہ شکار کی تلاش میں پھرتے پھراتے اس نے ایک موٹے تازے ساہوکار اور تھوک کے ایک دکاندار کو جھگڑتے دیکھا۔ دکاندار ساہوکار کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آ رہا تھا اور اسے بڑی گالیاں دے رہا تھا۔ میں آگے بڑھا تو ساہوکار مجھ سے بولا، دیکھیے، ایک تو اس شخص نے لین دین میں بے ایمانی کی، دوسرا بھی یہ الٹا مجھے گالیاں دے رہا ہے۔ آپ اس کی بددیانتی اور بد زبانی کے گواہ رہیے گا۔ میں اسے قاضی کے سامنے لے جاؤں گا۔ میں نے ساہوکار کا حمایتی بن کر دکاندار کو خوب ڈانٹا اور ڈانٹ ڈپٹ سے معاملہ طے کروا دیا۔ ساہوکار مجھ سے بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا، آپ کی بہت مہربانی، آپ نے میری عزت اور روپیہ بچا لیا۔ اس کے بعد وہ میرا حال پوچھنے لگا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور کیا کرتا ہوں۔ میں نے اسے بتایا، ہم مسافر ہیں اور شہر کے باہر ٹھہرے ہیں۔ ہم لوگ اکٹھے سفر کرتے ہیں کیونکہ آج کل ٹھگوں کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ وہ کہنے لگا، خوب، میں خود بھی شہر میں مسافر ہوں، تبھی تو میری بےعزتی ہو رہی تھی۔ میں ایک راجا کا ملازم ہوں اور اب اس کے پاس ناگپور جا رہا ہوں۔ میں نے کہا، ناگپور؟ اچھا، تو آپ بھی ناگپور جا رہے ہیں؟ پھر تو خوب ملایا، ہم بھی ناگپور کے راستے دکن جا رہے ہیں۔ تب تو یہ سفر بڑے مزے میں کٹے گا، آپ بھی ہمارے ساتھ ہی چلیے، دوستوں کی صحبت میں سفر کا دکھ بھول جائے گا۔ اسماعیل یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، شاباش گوپال، لیکن جلدی سناؤ کہ وہ ہمارے جال میں کب پھنسے گا۔ گوپال بولا، سردار سنیے تو، میں کوئی یوں ہی چھوڑ دینے والا تھوڑا ہی ہوں، آخر تمہارا شاگرد ہوں۔ میں نے اسے ٹھگوں کے ظلم کے بہت سے قصے سنائے اور خوب ڈرایا۔ میں نے تو اسے یہاں تک ڈرا دیا کہ وہ اب اس شہر میں رہنا نہیں چاہتا، بلکہ کل شام کو ہمارے پاس آ جائے گا۔ میں نے اسے یقین دلا دیا کہ ہماری جماعت بہت مضبوط ہے اور ٹھگ یا ڈاکو ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ اگر وہ اس قسم کا برا ارادہ ظاہر بھی کریں تو ہم اتنے طاقتور ہیں کہ انہیں منہ کی کھانی پڑے گی۔ آپ تسلی رکھیں، وہ کل خود بخود ہمارے جال میں پھنس جائے گا۔ سارے ٹھگ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور بڑی بےتابی سے ساہوکار کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ گوپال کے کہنے کے مطابق دوسرے دن شام کو وہ اپنے نوکروں سمیت ٹھگوں کے خیمے میں آ گیا۔ گوپال نے امیر علی کے باپ سے اس کا تعارف کرایا۔ اس کے ساتھ ساتھ نوکر بھی تھے۔ شاہوکار کی شکل و صورت سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک معزز آدمی ہے اور کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اسماعیل نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی۔ ساہوکار بار بار گوپال اور اسماعیل کا شکریہ ادا کرتا تھا کہ انہوں نے اسے اپنی حفاظت میں لے لیا۔ اس غریب کو کیا معلوم تھا کہ وہ خود چل کر موت کے منہ میں آ پھنسا ہے۔ ان لوگوں کے آنے سے پہلے ہی ان کی موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ ایک بڑا سا گڑھا پہلے سے کھود لیا گیا
تاکہ اس کا گلا گھونٹنے کے بعد اس کی لاش اس میں دبائی جا سکے۔ جب تھوڑی سی رات گزر گئی تو سب لوگ اسماعیل کے خیمے میں جمع ہو گئے اور ایک دوسرے سے قصے کہانیاں کہنے لگے۔ یہ بات پہلے سے طے ہو چکی تھی کہ ساہوکار کا قصہ آج ہی تمام کر دیا جائے اور صبح سویرے یہ قافلہ یہاں سے کوچ کر جائے۔ امیر علی نے اس سے پہلے ٹھگوں کو یہ ہولناک کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس لیے جو جو مقررہ وقت قریب آتا جا رہا تھا اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ یہ بدقسمت ساہوکار اور اس کے ساتھ نوکر آج ایک ہی وقت میں موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ساہوکار آنے والے خطرے سے بے خبر خوش بیٹھا تھا، اس کے مکار باپ کی باتیں سن رہا تھا اور بار بار اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ اس نے اسے ٹھگوں اور ڈاکوؤں سے بچا لیا۔ امیر علی دیکھ رہا تھا کہ ایک ایک نوکر کے پیچھے تین تین ٹھگ بیٹھے اس کے باپ کے اشارے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ بڈھا سردار اپنے خوفناک ہتھیار سے کھیل رہا تھا، اس کی آنکھوں میں قاتلانہ چمک تھی، لیکن موٹا ساہوکار بے خبر بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ امیر علی اس نظارے کی تاب نہ لا سکا، اس کی آنکھیں زیادہ دیر تک یہ نظارہ برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ وہ اٹھا اور اٹھ کر خیمے سے باہر چلا گیا۔ اس کا باپ بھانپ گیا کہ نوجوان بیٹے کا دل ابھی تک کمزور ہے۔ موت کو ساہوکار کی آنکھوں کے سامنے ناچتے دیکھ کر گھبرا اٹھا۔ وہ بھی بیٹے کے بعد اٹھا اور خیمے کے باہر جا کر بیٹے سے کہنے لگا، امیر علی، یہ کیا بےہودگی ہے؟ تم اسماعیل کے بیٹے ہو، پہلی ہی آزمائش میں گھبرا گئے، میرے ساتھیوں میں مجھے ذلیل کرنا چاہتے ہو۔ بزدل نہ بنو، فوراً اندر چلے آؤ۔ امیر علی بولا، میں خود شرمندہ ہوں کہ میں نے وہ حوصلہ نہیں دکھایا جو مجھے دکھانا چاہیے تھا، لیکن آپ اطمینان رکھیے، میں چند منٹ کے بعد اندر آ جاؤں گا اور پھر کسی قسم کی گھبراہٹ ظاہر نہیں کروں گا۔ اس کا باپ یہ سن کر واپس چلا گیا اور ساہوکار سے باتوں میں مشغول ہو گیا۔ امیر علی کچھ دیر ادھر ادھر ٹہلتا رہا اور پھر دل کو مضبوط کر کے خیمے کے اندر آ گیا اور عین ساہوکار کے سامنے اپنے باپ کے پاس جا بیٹھا۔ 15-20 منٹ بعد اسماعیل نے زور سے کہا، پان لاؤ۔ یہ موت کا اشارہ تھا۔ اس کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ 8 سفید رومال حرکت میں آئے اور 1 منٹ کے بعد 8 لاشیں زمین پر تڑپ رہی تھیں۔ ساہوکار کا کام خود اسماعیل نے تمام کیا۔ اس کے بعد لاشوں کو گھسیٹ کر باہر لایا گیا اور ایک ایک کر کے اسی گڑھے میں جو پہلے سے اس مطلب کے لیے کھود کر رکھا گیا تھا سب کو اس میں ڈال دیا۔ گڑھے کو مٹی سے بھرنے کے بعد سب لوگ خیمے میں واپس آئے اور 1.25 روپے کا گڑ تقسیم کر دیا۔ اس رات امیر علی کو نیند بالکل نہ آئی۔ ساہوکار کی تصویر رات بھر اس کی آنکھوں کے سامنے پھرتی رہی، لیکن جب وہ صبح اٹھا تو اس کے باپ نے اس کی پیٹھ پر تھپکی دی اور کہا، اگلی مہم میں تم سے بھی کام لیا جائے گا۔ ناگپور تک رستے میں کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ ٹھگوں نے اکے دکے مسافروں کو سڑکوں پر ضرور ہلاک کیا، مگر کوئی موٹی آسامی ان کے ہاتھ نہ آئی۔ ناگپور پہنچ کر انہوں نے شہر کے باہر خیمے گاڑ دیے، مگر اسماعیل اور 2-4 معتبر ٹھگ شہر میں چلے گئے اور اپنے آپ کو سوداگر ظاہر کیا۔ ساہوکار کے قتل سے انہیں نقد روپیہ بھی کافی ہاتھ آیا، لیکن اس کے علاوہ ساہوکار کے پاس بہت سا قیمتی ساز و سامان بھی تھا اور ٹھگ چاہتے تھے کہ اسے ناگپور میں فروخت کر کے اس کے ٹکے گھر لے جائیں۔ اسی لین دین کے دوران اسماعیل کو ایک ساہوکار سے معلوم ہوا کہ وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں حیدرآباد جانا چاہتا ہے۔ اسماعیل نے ساہوکار کو بتایا کہ وہ خود بھی حیدرآباد ہی جا رہا ہے، لیکن چونکہ راستے میں خطرہ ہے اور ٹھگوں کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، اس لیے اکیلے سفر کرنے کے بجائے سپاہیوں کے ایک قافلے کو کچھ دے دلا کر اس بات پر رضامند کر لیا ہے کہ وہ اسے اپنی حفاظت میں حیدرآباد لے چلیں۔ یہ سپاہی نظام کے فوج میں ملازم ہیں، چھٹی لے کر اپنے گھروں کو آئے ہوئے تھے اور اب وہ واپس جا رہے ہیں۔ ساہوکار پہلے ہی ٹھگوں سے ڈرتا تھا۔ اسماعیل نے ٹھگوں کے ظلم کے 2-4 قصے ایسے سنائے کہ غریب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگا، میر صاحب، اگر آپ کسی طرح مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں تو بڑی مہربانی ہوگی، میں آپ کا احسان عمر بھر نہیں بھولوں گا۔ اسماعیل بولا، یہ بات میرے اختیار میں نہیں، میں تو خود ان سپاہیوں کی مہربانی اور عنایت کا فائدہ اٹھا رہا ہوں، میں آپ کو کس طرح اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ ساہوکار کہنے لگا، خدا کے لیے میری کچھ مدد ضرور کیجیے، میرا حیدرآباد جانا بہت ضروری ہے۔
اگر میں اکیلا سفر پر روانہ ہوا تو میرا زندہ سلامت حیدرآباد پہنچنا ناممکن ہے۔ جب آپ ایسے بہادر اور مضبوط لوگ اکیلے سفر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں تو میں غریب اتنی ہمت کہاں سے لاؤں؟ آپ جس طرح بھی ہو مجھے اپنے ساتھ لے چلیے۔ اسماعیل بولا، ٹھیک ہے، وعدہ تو نہیں کر سکتا، البتہ سپاہیوں کا سردار ایک نوجوان آدمی ہے، وہ میری بڑی عزت کرتا ہے، اسے کہہ کر دیکھوں گا، اگر وہ مان گیا تو بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ ہم لوگ آپ کی خاطر 2-4 دن یہاں ٹھہر جائیں گے، اتنے میں آپ سفر کا سامان درست کر لیجئے، پھر اکٹھے حیدرآباد کو روانہ ہو جائیں گے۔ ساہوکار یہ سن کر بڑا خوش ہوا، اسماعیل کا شکریہ ادا کیا اور بڑی دور تک اسے چھوڑنے کے لیے اس کے ساتھ آیا۔ اسماعیل نے ڈیرے میں جا کر ٹھگوں کو خوشخبری سنائی کہ ایک موٹا تازہ شکار پھانس کر آ رہا ہوں۔ پھر اس نے امیر علی کو بلایا اور کہنے لگا، بیٹا اپنے دل کو مضبوط کر لو، اس ساہوکار کی زندگی کا خاتمہ تمہارے ہاتھوں ہوگا۔ امیر علی بولا، ابا جان میرا دل بڑا مضبوط ہے، میں تو عرصے سے اس دن کی راہ دیکھ رہا تھا جب میری قوت بازو کا امتحان ہوگا اور میں اس امتحان میں کامیاب ہو کر خوشنودی حاصل کروں گا۔ اسماعیل بولا، شاباش بیٹا، تم نے اپنے باپ کے نام کی لاج رکھ لی، ایک دن ایسا آئے گا جب میں آرام سے بیٹھ جاؤں گا اور سرداری تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ دوسرے دن اسماعیل ساہوکار کے پاس گیا اور کہنے لگا، سپاہیوں کا سردار پہلے تو میری بات کو بالکل مانتا نہ تھا اور وہ کہتا تھا ایک موٹے ساہوکار کو اپنے ساتھ لے جانا خواہ مخواہ ٹھگوں اور ڈاکوؤں کو اپنے اوپر حملہ کرنے کی دعوت دینا ہے، اس لیے ہم تمہارے دوست کو اپنے ہمراہ نہیں لے جا سکتے، لیکن میرے بہت زیادہ زور دینے پر وہ مان گیا۔ اب تم جلدی کرو، 1-2 دن کے اندر اپنا سامان باندھو اور قافلے میں آ ملو، ورنہ سپاہیوں کے مزاج کو تو تم جانتے ہو، کیا پتہ کب بگڑ جائیں اور تمہارا انتظار کیے بغیر ہی چل پڑیں۔ ساہوکار یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، میر صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے مجھ پر جو احسان کیا میں وہ عمر بھر یاد رکھوں گا۔ میں 2 دن کیا کل ہی سارا سامان لے کر آپ کے قافلے سے آ ملوں گا، آپ سردار صاحب کی خدمت میں میری طرف سے ان کا شکریہ ادا کر دیں۔ اسماعیل کہنے لگا، یہ تو میں تمہارے کہے بغیر ہی کر چکا ہوں، تم نے اپنے لین دین میں جس ایمانداری کا ثبوت دیا اس سے میں بہت خوش ہوا ہوں، اور اب مجھے تم سے زیادہ تمہارا خیال رہتا ہے۔ ڈیرے میں واپس آ کر اسماعیل نے بتایا کہ ساہوکار کل ہمارے پاس آ رہا ہے۔ ساہوکار اپنے وعدے کے مطابق دوسرے ہی دن دوپہر کو ڈیرے میں آ پہنچا اور شام کو یہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ یہ بات پہلے سے طے ہو چکی تھی کہ ساہوکار کی زندگی کا خاتمہ امیر علی کے ہاتھوں ہوگا، لیکن ابھی اس امر کا فیصلہ نہ ہوا کہ یہ کام کب اور کس جگہ پر سر انجام دیا جائے۔ اسماعیل کسی اچھے موقع اور جگہ کا انتظار کر رہا تھا، لیکن امیر علی کو وہ ہر روز اپنے پاس بلا کر پوچھ لیتا تھا کہ اس کا دل مضبوط ہے یا نہیں۔ امیر علی اس پر جھنجلا اٹھتا اور کہتا، آپ میرے صبر کا زیادہ امتحان کیوں لے رہے ہیں؟ آج ہی مجھے حکم دیجئے اور پھر دیکھیے کہ میں کس چابک دستی سے اس ناپاک ساہوکار کو ٹھکانے لگاتا ہوں۔ مگر اس کا باپ کہتا، بیٹا ابھی نہیں، 2-4 دن انتظار کرو، اس کے بعد ہم لوگ تمہارا کمال دیکھیں گے اور اس کی داد دیں گے۔ آخر وہ دن بھی آن پہنچا۔ امیر علی کو اطلاع دے دی گئی کہ آج رات کو تمہیں ساہوکار کا کام تمام کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ 4 نوکر بھی تھے، ان کی جان لینے کے لیے دوسرے 4 ٹھگ مقرر کر دیے گئے۔ ایک بڑا سا گڑھا پہلے سے کھود لیا گیا۔ غرض یہ تو سب لوگ اسماعیل کے خیمے میں جا بیٹھے۔ بہانہ یہ کیا گیا کہ اسماعیل کے کچھ نوکر آج ناچ اور گانے سے قافلے کا دل بہلائیں گے تاکہ سفر کی تکلیف کا خیال تھوڑے عرصے کے لیے دور ہو جائے۔ اسماعیل نے امیر علی کو سپاہیوں کا سردار ظاہر کیا، اس لیے اسے ایک نمایاں جگہ پر بٹھا دیا گیا۔ ساہوکار کے متعلق اسماعیل نے یہ کہا، یہ میرے بڑے عزیز اور معزز دوست ہیں، اس لیے اسے بھی امیر علی کے پاس ہی جگہ دے دی گئی، لیکن یہ جگہ امیر علی کی نشست سے ذرا نیچے تھی۔ خود اسماعیل امیر علی کے بالکل پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اسماعیل کے نوکروں نے ناچنا شروع کیا۔ ساہوکار بڑا خوش تھا کہ اس کی اتنی عزت ہو رہی تھی اور سپاہیوں کے سردار کے پاس جگہ دی گئی۔ ادھر باپ بیٹوں میں کچھ اور ہی منصوبے ہو رہے تھے۔ امیر علی باپ کے اشارے کا انتظار کر رہا تھا کہ کب حکم ملے اور میں اپنے پہلے شکار کو موت کی نیند سلاؤں۔ 4 نوکروں کے پیچھے ایک ایک ٹھگ رومال لیے بیٹھا تھا کہ اشارہ ہوتے ہی ان کا گلا گھونٹ ڈالے۔ ناچ جاری تھا اور ساہوکار دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔
और वो अमीर अली और इस्माइल की कानाफूसी भी ना सुन सका। इस्माइल ने अमीर अली से पूछा, तुम्हारा दिल और हाथ तो मजबूत है ना? अमीर अली बोला, दोनों मजबूत हैं, हुक्म दीजिए, खुद ब खुद इम्तिहान हो जाएगा। इस्माइल बहुत खुश हुआ, लेकिन अभी इसने हुक्म नहीं दिया। वो चाहता था कि अमीर अली की बेताबी बढ़ती जाए। जब इसने देखा कि अमीर अली बेसब्रा हुआ जा रहा है, इसने जोर से पुकारा, तमाकू लाओ। ये मौत का इशारा था। हुक्म मिलने की देर थी। अमीर अली ने अपना फंदा अपने नीचे और आगे बैठे हुए बेखबर साहूकार के गले में डाल दिया। 1 मिनट तक गरगर की आवाज आती रही, लेकिन दूसरे मिनट में साहूकार की बेहिस और लाश जमीन पर पड़ी थी। चारों नौकर भी इसी तरह मारे जा चुके थे। 5 लाशें गड़े में दबा दी गईं। ठग और अमीर अली उसके बाप को इसके पहले कारनामे पर मुबारकबादें देने लगे। इसका बाप आज बहुत खुश था कि बेटे ने कामयाबी से पहला शिकार मारा। अमीर अली का भी खुशी का कोई ठिकाना न था। वो आज फूले ना समा रहा था। उसके बाद काफिला आगे बढ़ा। उस सफर के दौरान अजीमा नामी एक खूबसूरत लड़की ठगों के हत्थे चढ़ गई। अमीर अली उसे देखकर दिल हाथ से दे बैठा। इस्माइल ने भी इस रिश्ते की कुछ ज्यादा मुखालफत ना की, इसलिए अमीर अली और उस्मा ने आपस में शादी कर ली और इसकी पालकी में ठगों के काफिले के साथ ही रवाना हो गई। लेकिन इस्माइल का हुक्म था कि दुल्हन को किसी तरह भी ये मालूम ना होने पाए कि हम लोग ठग हैं। उसे यही यकीन दिलाए रखो कि हम सौदागर हैं। चुनाचा इस बिचारी को पता ही ना चल सका कि उसका खामन कौन है और इसका असल पेशा क्या है। जब ये काफिला फैजपुर के शहर के करीब पहुंचा तो उन्होंने आराम करने के लिए शहर से कुछ दूर डेरे डाल दिए। अमीर अली और 2-4 दूसरे ठगों को शहर भेजा गया कि कोई मौजू शिकार मिले तो फांस लाएं। अमीर अली इधर उधर फिरता रहा कि उसे एक बूढ़ा मुंशी मिल गया। इसने अमीर अली के लिबास से पहचान लिया कि मुसाफिर इस शहर में नया आया है। पूछने लगा, कहाँ से आना हुआ और किस तरह के इरादे से आए हो? अमीर अली बोला, मेरा बाप घोड़ों का सौदागर है। हम लोग नागपुर की तरफ से आए थे और अब वापस जा रहे हैं। मुंशी कहने लगा, कितने आदमी हैं आपके काफिले में? यही कोई 150 के करीब होंगे। बात यह है कि सफर खतरनाक है और ठगों का हर वक्त डर लगा रहता है, इसलिए हम मुसाफिर लोग इकट्ठे मिलकर सफर करते हैं ताकि अगर कोई मुसीबत आ पड़े तो उसका मुकाबला किया जा सके। मुंशी ठगों का नाम सुनकर कहने लगा, हाँ, इन ठगों ने आजकल बड़ा उद्यम मचा रखा है। तुम तो गरीब और पुरअमन सौदागर हो। बड़े बड़े बहादुरों का पत्ता ठगों का नाम सुनकर पानी हो जाता है। तुमने नवाब सब्जी खान का नाम तो सुना ही होगा। कौन नवाब सब्जी खान? ये नाम तो कुछ बड़ा अजीब सा लगता है। माफ कीजिएगा, नवाब सब्जी खान सचमुच किसी नवाब का नाम है? तो मैं तुमसे झूठ कह रहा हूँ। अरे मियाँ, ये कोई मजाक नहीं। नवाब सब्जी खान तो यहाँ के बहुत बड़े रईस हैं, लेकिन तुम्हें क्या पता, तुम तो मुसाफिर हो और शायद आज इसी शहर में आए हो। हाँ, यही बात है। और दूसरा ये कि मुझे ये कुछ नाम दिलचस्प सा लगा। मीर साहब, बात यह है कि नवाब साहब का असल नाम तो कुछ और ही है, लेकिन चूंकि वो भंग बहुत पीते हैं इसलिए उनका नाम नवाब सब्जी खान पड़ गया और ये नाम कुछ ऐसा मशहूर हुआ कि असल नाम को कोई जानता ही नहीं। अमीर अली बोला, अच्छा, तो ये नवाब साहब बड़े आदमी होंगे, बड़ी दौलत होगी इनके पास। जी मीर साहब, ये भी कोई पूछने की बात है। नवाब इब्ने नवाब हैं, उनके पास दौलत नहीं होगी तो किसके पास होगी। लेकिन असल बात तो बीच में रह ही गई। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आप लोग तो सौदागर हैं, सौदागरों को लड़ने भिड़ने से क्या काम। ये नवाब सब्जी खान बड़े बहादुर और मशहूर जंगजू हैं, कई मोर्के मार चुके हैं, लेकिन ठगों से ये भी डरते हैं और घर से बाहर कदम नहीं निकालते। अमीर अली कहने लगा, लेकिन इन्हें ठगों से डरने की क्या जरूरत है? ठग उन्हें क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं? वो तो सिर्फ गरीब मुसाफिरों को ही लूटना जानते हैं। नवाब सब्जी खान का डर मुझे तो कुछ बेजा ही मालूम होता है। बूढ़ा मुंशी कहने लगा, मीर साहब, आप मेरी बात नहीं समझे। नवाब सब्जी खान भोपाल जाना चाहते हैं, वहां इनके रिश्तेदार नवाब हैं। उन्होंने इसे बुलाया है, मगर ठगों के डर के मारे वो सफर पर नहीं चाहते। अमीर अली ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि खूब शिकार फंसा, लेकिन खुशी के जज्बात को छुपाकर बोला,
اگر آپ مجھے نواب صاحب کی خدمت میں لے چلیں تو میں انہیں اپنے قافلے کے ساتھ چلنے کے لیے عرض کروں۔ ہم لوگ بھی اسی طرف جا رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اتنے بڑے گروہ پر حملہ کرتے ہوئے ٹھگ بہت ڈرتے ہیں۔ منشی یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اسے امید تھی کہ نواب سبزی خان امیر علی کی اس تجویز کو منظور کر لیں گے اور منشی کو بھی خوش ہو کر کچھ نہ کچھ انعام عطا فرما دیں گے۔ بوڑھا منشی امیر علی کو نواب سبزی خان کے حضور لے گیا۔ نواب صاحب کی عمر 85 برس کے لگ بھگ ہوگی، مگر ان کی مضبوط اور توانائی میں ابھی تک کوئی فرق نہ آیا۔ ان کا چہرہ انار کے دانوں کی طرح سرخ تھا اور ان کے چہرے پر شان و شوکت اور روب ٹپک رہا تھا۔ منشی نے سلام کر کے عرض کیا، یہ نوجوان میر صاحب گھوڑوں کے سوداگر ہیں اور اپنے باپ کے ساتھ بھوپال جا رہے ہیں۔ ان کے قافلے میں 150 آدمی شریک ہیں۔ اتفاق سے بازار میں میری ان سے ملاقات ہو گئی اور باتوں باتوں میں حضور کے ارادہ سفر کا ذکر بھی آ گیا۔ میر صاحب نے حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کی خواہش ظاہر کی، اس لیے میں انہیں یہاں لے آیا۔ نواب سبزی خان بولے، آئیے میر صاحب، آپ کا آنا سر آنکھوں پر، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ امیر علی بولا، حضور میں نے منشی سے سنا تھا کہ حضور بھوپال جانا چاہتے ہیں، مگر ٹھگوں کے ڈر کی وجہ سے کچھ ہچکچا رہے ہیں۔ ہم لوگ بھی بھوپال جا رہے ہیں اور چونکہ ہماری جمعیت کافی مضبوط ہے اس لیے ہمیں ٹھگوں سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اگر حضور گستاخی نہ سمجھیں اور پسند فرمائے تو ہمیں اپنی خدمت کا شرف بخشیں، ہم آپ کی خدمت کو سعادت سمجھیں گے۔ نواب صاحب یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور امیر علی کی تعریف کی اور بولا، میں 2-4 دن تک سامان سفر درست کر کے آپ کے ساتھ آ ملوں گا۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے آپ کو یہاں بھیج دیا، ورنہ نہ جانے کب تک میرا بھوپال کا سفر ملتوی رہتا۔ آپ اپنے والد سے جا کر میرا سلام کہنا، میں بہت جلد ان کے نیاز حاصل کروں گا۔ امیر علی نے واپس آ کر اپنے باپ کو یہ خوشخبری سنائی کہ ایک سنہری چڑیا دام میں پھنسی ہے۔ باپ نے اس کی پیٹھ ٹھونکی اور چھاتی سے لگا کر بولا، شاباش بیٹا۔ تیسرے دن نواب سبزی خان 10 سواروں سمیت قافلے میں آ ملے۔ امیر علی کے باپ نے بڑی عزت اور احترام سے نواب سبزی خان کا استقبال کیا۔ دوسرے دن یہ قافلہ فیض پور سے روانہ ہوا۔ اسماعیل حیران تھا کہ نواب سبزی خان کا خاتمہ کس طرح کیا جائے۔ نواب اور اس کے ساتھی پوری طرح مسلح تھے اور ان پر ہاتھ ڈالنا آسان کام نہیں تھا، لیکن ایسا قیمتی شکار ایسے بھی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ آخر ایک دن مقرر کر ہی دیا گیا اور تمام ٹھگوں کو مناسب ہدایت دے دی گئیں۔ مقررہ دن پر قافلہ آرام کرنے کے لیے ایک جگہ ٹھہر گیا۔ رات کو حسب معمول راگ رنگ کی محفل جمائی گئی۔ 5-6 ٹھگوں نے ناچنا شروع کر دیا اور ایک گانے لگا، کچھ دفیں بجا رہے تھے۔ نواب صاحب اپنی خوبصورت لونڈی کے ہاتھوں بھنگ کے پیالے پیے جا رہے تھے اور ناچ دیکھنے میں مہو تھے۔ ان کے سواروں کے پیچھے بھی ٹھگ موقع کی تاک میں بیٹھے تھے۔ نواب صاحب کے ادھر ادھر 4 ٹھگ بیٹھے تھے۔ ان کا کام تمام کرنے کا ذمہ خود اسماعیل نے لے لیا تھا۔ آخر موقع کی تاک میں آ کر اس نے کہا، پان لاؤ۔ اشارہ پانے کی دیر تھی کہ ٹھگوں نے سواروں کو گرا لیا۔ سبزی خان کا گلا اسماعیل نے گھونٹ ڈالا، لیکن لونڈی کا کسی کو خیال ہی نہ رہا، اسے بھی ہلاک کرنے لگے تھے کہ غفور خان نامی ایک ٹھگ بولا، اسے چھوڑ دو۔ پھر اس نے لونڈی سے کہا، میں ابھی تک غیر شادی شدہ ہوں، تم مجھ سے شادی کر لو تو تمہاری زندگی بچ جائے گی، ورنہ مفت میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ مگر وفادار لونڈی اپنے آقا کے ماتم پر زور قطار روئی جا رہی تھی۔ غفور خان نے اسے بہت ورغلانے کی کوشش کی، مگر وہ اس کے جال میں نہ پھنسی۔ جب قافلہ چلا تو غفور خان نے اسے اپنے گھوڑے پر آگے بٹھا لیا، لیکن وہ اسی طرح واویلا کرتی رہی۔ غفور خان نے اسے تلوار سے زخمی بھی کر دیا، مگر وہ اس پر بھی خاموش نہ ہوئی اور یہی کہتی رہی کہ میرے آقا کی طرح مجھے بھی قتل کر ڈالو، میں اس کے بغیر زندہ رہنا نہیں چاہتی۔ آخر اس ڈر سے کہ کہیں اس کے رونے دھونے سے ہمارا راز فاش نہ ہو جائے، ایک ٹھگ نے اسماعیل کے حکم سے اس لونڈی کا گلا گھونٹ ڈالا، مگر غفور خان کو اس کا اتنا صدمہ ہوا کہ وہ اس دن سے فقیر ہو گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پیشے سے توبہ کر لی۔ امیر علی کا ستارہ اب بلندی پر تھا۔ اس نے جس مہم کا بیڑا اٹھایا اسی میں کامیاب ہوا۔ دولت اب اس کے گھر کی لونڈی تھی، اقبال اس کا غلام تھا۔ ٹھگوں میں دور دور تک اس کی شہرت پھیل چکی تھی۔
اسماعیل نے بڑی حد تک اپنے کاروبار میں سرگرم حصہ لینا چھوڑ دیا اور اب ٹھگوں کا اصل سردار امیر علی ہی تھا۔ 2 سال کا عرصہ امیر علی نے آرام سے اپنے بیوی بچوں میں گزارا، مگر وہ ٹھگوں کے حلقے سے نہ نکل سکا۔ امیر علی نے ٹھگوں کا ایک نیا جتھا تیار کیا، اس میں 50 تجربہ کار ٹھگ شامل تھے۔ امیر علی کے نائب 2 مشہور اور پرانے ٹھگ موتی اور پیر خان تھے۔ یہ قافلہ ناگپور کی طرف روانہ ہوا۔ رستے میں ٹھگوں نے 19 مسافروں کو ہلاک کیا، مگر یہ بدقسمت مسافر اتنے غریب تھے کہ امیر علی کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا۔ وہ حیران تھا کہ یہ مہم ناکام ثابت کیوں ہو رہی ہے۔ شاید نواب سبزی خان کی لونڈی کا قتل اسے ناپسند گزرا ہو۔ بہرحال دال میں کالا ضرور ہے، ورنہ امیر علی اور ناکامی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ آخر یہ قافلہ ساگور پہنچ گیا۔ امیر علی نے شہر کے باہر خیمے لگا دیے اور 2 ٹھگوں کو شکار پھانسنے کے لیے شہر میں بھیج دیا۔ شام کو ایک ٹھگ پیر خان کے پاس آیا اور کہنے لگا، خان صاحب مبارک ہو، ایک شکار تاڑ آیا ہوں۔ پیر خان بولا، امیر آدمی ہے یا کوئی بھوکا ننگا؟ بہت امیر ہے خان صاحب، رحیم سرائے والا کہتا ہے کہ مجھے 200 روپے دلوا دو تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ رحیم سرائے والے کا نام سن کر پیر خان کو بڑا طیش آیا۔ رحیم دراصل ساگور کا ایک بھٹیارا تھا اور اس کا پیشہ یہ تھا کہ امیر مسافروں کو ٹھگوں کے جال میں گرفتار کروا دیتا اور ٹھگوں سے انعام کے طور پر کچھ نہ کچھ لے لیتا۔ معاملہ یہیں تک رہتا تو ٹھگوں کو اس کے خلاف کوئی شکایت پیدا نہ ہوتی، مگر بھٹیارا بہت چالاک آدمی تھا، اسے تقریباً سبھی ٹھگوں کے بھید معلوم تھے، اس لیے وہ انہیں یہ دھمکی دے کر کہ تمہارا بھید ظاہر کر دوں گا، ہر ایک سے کچھ نہ کچھ ہتھیار لیتا۔ پیر خان اسے خوب جانتا تھا۔ جب اس نے رحیم کا یہ پیغام سنا کہ 200 روپے بھیج دو تو شکار تمہارے ڈیرے پر پہنچ جائے گا، تو اسے بڑا غصہ آیا۔ فوراً امیر علی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میر صاحب اس خبیث بھٹیارے کا بھی کوئی علاج سوچا ہے آپ نے؟ کون بھٹیارا؟ کیا رحیم؟ جی ہاں رحیم، یہ اب اپنے کند استرے سے ہمیں موننا چاہتا ہے۔ میر صاحب بولا، غضب خدا کا، اس بھٹیاری کے بچے کی جرت تو دیکھو کہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ 200 روپے بھیج دو تو شکار ملے گا ورنہ نہیں۔ کیا ہم سے وہ 200 مانگتا ہے؟ اسے آج ہی یہاں بلا کر اس کا قصہ پاک کیے دیتا ہوں۔ اس نے سینکڑوں غریب ٹھگوں کو ڈرا ڈرا کر انہیں لوٹا ہے، اب یہ امیر علی پر ہاتھ صاف کرنا چاہتا ہے۔ ابھی اس کو مزہ چکھاتا ہوں، لیکن وہ یہاں آنے سے تو رہا، آپ لاکھ کوشش کریں وہ سرائے سے باہر نہیں نکلے گا۔ یہی تو سب سے بڑی مصیبت ہے، ورنہ میں پچھلی ہی مہم پر اسے جہنم پہنچا دیتا۔ خان صاحب صبر کیجئے، میں گفیشے کو بھیجتا ہوں، اگر آج رات ہی کو نہ آیا تو مجھے امیر علی نہ کہنا۔ کنشیے ادھر آؤ بھائی۔ گنشا آیا تو امیر علی سے بولا کہ رحیم کو جا کر ٹھگوں کی خفیہ زبان میں کہو کہ میر صاحب تم پر بہت خوش ہیں اور تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں، آج شام کو ان کے خیمے میں آ کر اپنے انعام کا 200 روپیہ لے جاؤ۔ اگر وہ پوچھے کہ میر صاحب کے پاس کچھ اور روپیہ بھی تھا یا نہیں تو کہنا کہ تھیلا بھرا پڑا تھا، نہ جانے کتنے ہزار روپیہ ہوگا۔ گنشا یہ حکم سن کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ امیر علی پیر خان سے کہنے لگا، میں اس لالچی کتے رحیم کو خوب جانتا ہوں، روپے کا نام سن کر یہ بھاگتا ہوا آئے گا، میرا تیر نشانے پر بیٹھے گا۔ شام ہوئی تو گنشا امیر علی کے خیمے کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا، مگر رحیم اس کے ساتھ نہیں تھا۔ پیر خان اور موتی امیر علی کے پاس ہی بیٹھے تھے، کہنے لگے، دیکھا میر صاحب کہ یہ لالچی کتا اتنی آسانی سے موت کنویں میں چل کر نہیں آ سکتا۔ امیر علی بولا، ذرا گنشے سے ساری بات تو سن لو، پھر میں کچھ کہوں گا۔ اتنے میں گنشا بھی آ پہنچا۔ امیر علی بولا، سناؤ گنشے، تم اکیلے ہی چلے آئے؟ گنشا بولا، مائے باپ پوری عرض سن لیجئے، میں نے رحیم کو حضور کا پیغام پہنچا دیا، پہلے تو بہت خوش ہوا، کہنے لگا، میر صاحب مجھ پر اس قدر مہربان کیوں ہیں؟ میں نے کہا، تم اتنا موٹا شکار ان کی خدمت میں پیش کر رہے ہو، 200 روپے تو تمہارا جائز حق بنتا ہے، اب وہ رات کو یہاں آئے گا۔ امیر علی یہ ماجرا سن کر بہت خوش ہوا اور پیر خان سے کہنے لگا، دیکھا خان صاحب، یہ لالچی کتا روپے کی ہڈی کے لالچ میں خود شہر کے گڑھ میں چوری کرنے کی نیت سے آ رہا ہے۔ امیر علی شام ہی سے منہ لپیٹ کر سو گیا۔
پیر خان اور موتی اس کے بستر کے نیچے چھپ کر لیٹ گئے۔ گنشا دروازے پر سویا، اگرچہ وہ جاگ رہا تھا لیکن بظاہر زور زور سے خراٹے لے رہا تھا کہ امیر علی کو بھی شک گزرنے لگا کہ کہیں کمبخت سچ مچ تو نہیں سو گیا۔ امیر علی کو اسی حالت میں لیٹے ہوئے 2-3 گھنٹے گزرے ہوں گے۔ اس نے ایک سائے کو اپنے خیمے میں حرکت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ رحیم آن پہنچا۔ رحیم دبے پاؤں اس کے بستر کے قریب آیا اور اس پر جھک کر دیکھا کہ آیا وہ گہری نیند سو رہا ہے یا نہیں۔ جب یہ اطمینان کر لیا تو اس کے سرانے جا بیٹھا۔ تھیلا واقعی امیر علی کے تکیے کے نیچے پڑا تھا، مگر اسے نکالا کیسے جائے؟ اس وقت تھیلا عین اس کے سر کے نیچے تھا۔ رحیم نے ایک تنکا اٹھایا اور آہستہ سے امیر علی کے کان میں گدگداری کی۔ وہ جانتا تھا کہ امیر علی اس پر کروٹ بدلے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ امیر علی نے کروٹ بدل لی۔ بھٹیارے نے موقع غنیمت سمجھ کر تھیلا اٹھا لیا اور چلتا بنا، لیکن ابھی خیمے کے دروازے تک بھی نہ پہنچا تھا کہ امیر علی، گنشا، پیر خان اور موتی چاروں اس سے لپٹ گئے۔ رحیم سمجھ گیا کہ موت سر پر آن پہنچی۔ وہ خوف سے تھر تھرا کر کانپنے لگا۔ امیر علی کے پاؤں پر گر پڑا اور کہنے لگا، میر صاحب، خدا رسول کا واسطہ مجھے معاف کر دیجئے۔ لالچ نے اندھا کر دیا تھا، ورنہ کبھی یہ حرکت نہ کرتا۔ یہ گناہ معاف کر دیجئے، پھر ساری عمر آپ کے پاؤں دھو دھو کر پیوں گا۔ امیر علی نے اسے ٹھوکر لگاتے ہوئے کہا، وہ لالچی کتے، اب تو مجھے خدا رسول کا واسطہ دیتا ہے، لیکن جب تو میرے سرانے سے تھیلا اٹھا کر بھاگنے لگا تھا اس وقت تجھے خدا رسول یاد نہ آئے۔ آخر امیر علی بولا، اگر 3000 روپے ادا کر دو تو جان بخشی ہو سکتی ہے، ورنہ ابھی تمہیں کتے کی موت مارا جائے گا۔ بھٹیارا کہنے لگا، حضور میرے پاس 3000 کہاں، غریب آدمی ہوں، سرائے سے تو پیٹ پالنا ہی مشکل ہے، آپ لوگوں کے سہارے جی رہا تھا، میں 3000 کہاں سے دوں؟ البتہ 300 روپے دے دوں گا۔ امیر علی نے ٹھوکر لگاتے ہوئے کہا، کمینے، ہمیں 300 روپے کا لالچ دیتا ہے، 3000 سے ایک پائی کم نہیں لوں گا۔ رحیم نے رو کر کہا، میر صاحب، اگر 3000 ہوتا تو حضور میں اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ رکھتا، میری تو ساری عمر کی کمائی یہی 300 روپے ہیں۔ پیر خان ہنس کر بولا، اور وہ روپے کہاں گئے جو تم غریب ٹھگوں کو دھمکا کر وصول کرتے تھے؟ رحیم کے پاس اب کوئی جواب نہ تھا۔ آخر امیر علی نے پیر خان کو حکم دیا کہ اس کا گلا گھونٹ کر اسے ہلاک کر دو۔ پیر خان اسی حکم کے انتظار میں تھا۔ اس نے رومال نکال کر بھٹیارے کے گلے میں ڈال دیا۔ ابھی ایک ہی مروڑا دیا تھا، رحیم نے ہاتھوں کے اشارے سے ٹھہرنے کو کہا۔ امیر علی نے پیر خان کو ہاتھ روکنے کا حکم دیا۔ اس نے اپنے شکار کو چھوڑ دیا۔ امیر علی بولا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو، لیکن بات بالکل مختصر ہو، میں زیادہ بک بک سننے کو تیار نہیں۔ لیکن رحیم کے حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ امیر علی نے گنشے کو تھوڑا پانی لانے کو کہا۔ رحیم نے پانی کے دو گھونٹ پیے تو اس کے گلے سے رک رک کر آواز نکلنے لگی۔ بولا، میری جان بخش دیجئے، 3000 روپے حاضر خدمت کر دوں گا۔ امیر علی بولا، حاضر خدمت کر دوں گا؟ بھٹیاری کے بچے، ابھی تیرے حواس ٹھکانے نہیں آئے۔ حاضر خدمت کر دوں گا سے تیری کیا مراد ہے؟ جب تک 3000 روپے یہاں میرے قدموں میں لا کر نہیں رکھ دیے جائے گا، تیری جان بخشی نہیں ہو سکتی۔ اب بتاؤ تمہاری کیا صلاح ہے؟ رحیم بولا، تو میرے ساتھ گنشے کو بھیج دیجئے، میں 3000 روپے اس کے حوالے کر دوں گا۔ امیر علی کہکا لگا کر بولا، اچھا تو گنشے کو ایک دفعہ اور ورگلانے کے ارادے ہیں؟ لالچی کتے، اس طرح تو اپنی ناپاک زندگی کو اور زیادہ مختصر کر رہا ہے۔ پیر خان، اس کا خاتمہ کر دو۔ مگر رحیم امیر علی کے پاؤں پر گر پڑا اور کہنے لگا، میں 3000 ابھی دیتا ہوں۔ پیر خان کو کہیے کہ اپنا خونی رومال مجھ سے پرے رکھے۔ امیر علی نے اسے ٹھوکر لگاتے ہوئے کہا، لاؤ 3000 روپیہ۔ رحیم بولا، پیپل کے درخت کی جڑ میں میرا سارا مال جمع ہے، کسی کو بھیج کر یہاں سے منگوا لیجئے، میں اس میں سے 3000 روپے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، لیکن خدا کے لیے میری جان بخشی کر دیجئے، مجھے پیر خان سے ڈر لگ رہا ہے۔ امیر علی نے پیر خان کو اشارہ کیا۔ اس نے آنکھ جھپکتے ہی رحیم کا قصہ پاک کر ڈالا۔ اس کے بعد موتی اور پیر خان پیپل کے درخت کی طرف گئے۔ اس کی جڑ کھودنے پر انہیں ایک مٹکا ملا۔ جب ڈیرے میں واپس آ کر اس نے اس مٹکے کا منہ کھولا تو اس میں سے 5000 روپیہ نقد، سونے چاندی کے کئی زیورات نکلے۔ یہ سارا مال رحیم نے ٹھگوں کو ان کے راز کھول دینے کی دھمکیاں دے دے کر اکٹھا کیا تھا۔
اب امیر علی کو اس شکار کی فکر ہوئی جس کا ذکر رحیم نے کیا تھا۔ جاسوسوں کو دوڑایا گیا کہ جا کر خبر لائیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ چنانچہ گنشا کچھ عرصے بعد واپس آیا اور کہنے لگا، سردار منہ میٹھا کراؤ تو خوشخبری سناؤں۔ امیر علی نے گڑ لے کر اس کے منہ میں ٹھونس دیا اور بولا، جلدی بتاؤ ہمارا شکار اس وقت کہاں ہے۔ گنشا بولا، سردار میں نے ساری بات معلوم کر لی ہے، یہ سوداگر بڑا امیر آدمی ہے، وہ لالچی بھٹیارا ٹھیک کہتا تھا۔ مگر امیر علی نے گنشے کو فکرہ پورا نہ کرنے دیا اور بات کاٹ کر بولا، اس کے ذکر کو نہ چھیڑو، ہم تو اپنے شکار کا پتہ معلوم کرنے کو بےتاب ہوئے جا رہے ہیں اور تم اس پاجی بھٹیارے کی تعریف میں پل باندھ رہے ہو۔ گنشے نے ہاتھ جوڑا اور بولا، اچھا تو میر صاحب سنیے، میں نے خود اس کے نوکروں سے سارا حال کلید کلید کر پوچھا ہے۔ امیر علی کو بڑا غصہ آ رہا تھا، کہنے لگا، ارے احمق، صاف صاف کہو یہ سوداگر صاحب اس وقت کہاں ہیں۔ گنشا کہنے لگا، میر صاحب یہ سوداگر آج صبح ہی ساگور سے چل پڑا تھا، اس وقت یہاں سے کوئی 4 کوس کے فاصلے پر ہوگا، اگر ہم بھی چل کھڑے ہوں تو شام سے پہلے پہلے اسے جا لیں گے۔ امیر علی بولا، لیکن وہ سفر کس طرح کر رہا ہے یہ تو تم نے بتایا ہی نہیں۔ گنشا بولا، وہ ایک گھوڑے پر سوار ہے اور اس کا گھوڑا بہت مضبوط ہے، 2 خچروں پر اس نے اپنا مال اسباب لاد رکھا ہے، اس کے ساتھ 4 سوار بھی ہیں، ایک بھکاری بھی ہے، کل 6 آدمی ہیں۔ لیکن میر صاحب یقین مانیے اسامی بہت موٹی ہے، اتنا مال ہاتھ آئے گا کہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ امیر علی یہ سن کر مسکرایا اور کہنے لگا، اتنی جلد بازی اچھی نہیں، کل صبح کوچ کریں گے، ابھی 3-4 دن تک ہم سوداگروں کو اپنی شکل دکھانا نہیں چاہتے۔ دوسرے دن یہ قافلہ خوشی خوشی ساگور سے روانہ ہوا۔ 5ویں دن ٹھگوں نے سوداگروں کو جا لیا۔ بھیکاری دراصل امیر علی کے گروہ کا ہی ایک ٹھگ تھا، اس نے پہلے سے ہی سوداگروں کو ٹھگوں اور ڈاکوؤں کے خوفناک قصے سنا سنا کر اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ اگر کوئی قافلہ مل جائے تو اکیلے سفر کرنے کے بجائے ان کے ساتھ سفر کیا جائے، کیونکہ اکیلے سفر کرنے کی صورت میں نقصان جان و مال کا سخت خطرہ ہے۔ سوداگر نے امیر علی کے قافلے کو دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی۔ امیر علی اپنی شکل و صورت اور لباس سے کسی فوجی پلٹن کا سردار معلوم ہوتا تھا۔ بھکاری نے سوداگر کو کہا، یہ لوگ سپاہی معلوم ہوتے ہیں، خدا کا شکر ادا کرو، اس نے ان لوگوں کو ہمارے پاس بھیج دیا، ورنہ حیدرآباد پہنچنے تک ہماری جان اور تمہارا مال دونوں ٹھگوں کے ہاتھوں ضائع ہو جاتے۔ اب کسی طرح میر صاحب کو اس بات پر راضی کر لو کہ وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ سوداگر امیر علی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میر صاحب میں نے اس بھکاری سے سنا ہے کہ آپ حیدرآباد جا رہے ہیں، آپ کا یہ غلام بھی وہیں جا رہا ہے، مگر راستے پر خطرہ ہے اور میں ٹھہرا سوداگر آدمی، جان و مال کا خطرہ ہے، اگر آپ اپنی حفاظت میں لے چلیں تو میں عمر بھر آپ کا احسان نہیں بھولوں گا۔ امیر علی نے پہلے تو انکار کیا، مگر پھر کہنے لگا، میں جا تو حیدرآباد ہی رہا ہوں، لیکن کسی اجنبی کی حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھا سکتا، آپ اللہ کے بھروسے پر سفر جاری رکھیں، اگر اسے منظور نہ ہوا تو میں حفاظت کرنے والا کون ہوں؟ سوداگر کہنے لگا، میر صاحب حفاظت تو اللہ ہی کرے گا، لیکن وسیلے کی ضرورت بھی تو ہے، اور میرا آپ کے سوا کوئی وسیلہ نہیں۔ تھوڑے سے اصرار کے بعد امیر علی نے سوداگروں کی بات مان لی۔ وہ بیچارہ اپنے دل میں بڑا خوش تھا کہ اللہ نے میر صاحب جیسا بہادر میری حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ 2 دن یہ قافلہ اسی طرح چلتا رہا۔ امیر علی کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا، آخر وہ بھی مل گیا۔ راستے میں ایک نالا پڑتا تھا، بہت چھوٹا اور بہت تنگ، لیکن پانی بہت صاف تھا۔ امیر علی نے حکم دیا کہ آج دوپہر کو ہم آرام کریں گے، اس لیے سب لوگ وہیں اتر پڑے۔ اب کوئی لیٹ گیا، کوئی نہا رہا تھا، کوئی پانی پی رہا تھا۔ سوداگر امیر علی کے پاس بیٹھا حیدرآباد کے قصے سنا رہا تھا۔ امیر علی نے اس سے کہا، آپ بھی نہا لیجئے، پھر شاید 2-4 دن تک راستے میں پانی نہ ملے۔ سوداگر کی ہر بات میں امیر علی کی خوشامد منظور تھی۔ کہنے لگا، میر صاحب بات تو آپ نے درست کہی ہے، پانی تو بڑا صاف ہے، نہا لینا چاہیے، راستے میں کہیں اور پانی بھی مل گیا تو اس قدر صاف پانی نہیں ملے گا۔ امیر علی بولا، تو پھر انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے، کپڑے اتارو اور نالے میں داخل ہو جاؤ۔ سوداگر کہنے لگا، میر صاحب آپ بھی غسل فرما لیجئے، بڑا لطف آئے گا۔ امیر علی دل سے تو یہی چاہتا تھا اور اس کی اصل تجویز بھی یہی تھی، لیکن کہنے لگا،
आप तो नहाइए, मैं भी नहा लूंगा। सौदागर हंसकर कहने लगा, इकट्ठे नहाने में जो लुत्फ आएगा वो अकेले में कहाँ। अमीर अली बोला, सब लोग क्यों ना इकट्ठे नहाएं। सौदागर बोला, बड़ी अच्छी बात है, सबको हुक्म दे दीजिए, इससे बेहतर तजवीज़ और क्या हो सकती है। अमीर अली ने फौरन सबको बुलाया और हुक्म दिया कि तमाम लोग नाले में नहाएं। ठगों को पहले से ही तमाम साजिश का इल्म था। वो खुशी खुशी कपड़े उतार कर नाले में दाखिल हो गए। अमीर अली सौदागर के साथ साथ था। 10-15 मिनट के बाद अमीर अली ने मुनासिब मौका देकर गोता लगाओ का हुक्म दिया। इशारा पाने की देर थी कि ठगों ने अपने अपने शिकार का गला घोंट दिया। सौदागर का गला खुद अमीर अली ने दबा दिया। इसके बाद 5 लाशों को घसीट कर बाहर लाए। तफाक ये हुआ कि इस दफा ठगों ने पहले से गड़ा खोदने का मौका नहीं मिला, क्योंकि इस सूरत में खदशा था कि सौदागरों को शक पड़ जाए। इसलिए अमीर अली ने सोचा कि पहले सौदागरों का काम तमाम कर लो, उसके बाद लाशों को भी ठिकाने लगा लेंगे। लेकिन अभी ये लोग लाशों को नाले से बाहर घसीट कर लाए ही थे कि दूर से 2 सवार आते दिखाई दिए। अमीर अली ने पीर खान को कहा, इन लाशों पर इस तरीके से चादरें डाल दो कि दूर से ये मालूम हो कि जिंदा आदमी सो रहे हैं। पीर खान ने चादरें डाल दी और कहने लगा, मीर साहब, इन 2 सवारों के मुतालिक आपने क्या सोचा है। अमीर अली बोला, बज़ाहिर तो ये गरीब आदमी मालूम होते हैं, इन्हें हलाक करने से क्या हाथ आएगा। पीर खान बोला, लेकिन अपनी हिफाजत के लिए तो इन्हें हलाक करना ही पड़ेगा। अगर ये जिंदा बचकर चले गए तो हमारा भेद खोल देंगे। अमीर अली बोला, पीर खान, इन्हें पता ही नहीं चलेगा, वो तो यही समझेंगे कि काफिला है, आराम करने को यहाँ उतरा है। कुछ आदमी नहा रहे हैं, कुछ सो रहे हैं। पीर खान कहने लगा, सरदार, आप भी बहुत भोली बातें करते हो। मुर्दे पर चादरें पड़ी हों तो कौन नहीं पहचानेगा कि ये मुर्दा है। जिंदा आदमी कभी इस तरह सोए हैं। अमीर अली कहने लगा, अच्छा, तो जो तुम्हारी मर्जी हो वो करो, मुझे कोई एतराज नहीं। इतने में वो दोनों बदकिस्मत भी नजदीक आ पहुंचे। पीर खान और मोती ने आगे बढ़कर उन्हें रोक लिया और घोड़ों पर से नीचे उतरने को कहा। वो नीचे उतर आए तो पीर खान बोला, तुम कहाँ जा रहे हो। सवार कहने लगा, यहाँ से 14 मील के फासले पर एक गांव है, हम वहां जा रहे हैं। पीर खान ने दोबारा पूछा, तुम सिर्फ 2 ही आदमी हो या तुम्हारे पीछे और भी आदमी आ रहे हैं। एक सवार बोला, 2 आदमी और आ रहे हैं, बस आज सुबह हम 4 आदमी ही चले थे, हमें जरा जल्दी थी इसलिए हम तेजी से आए, वो 2 पीछे रह गए हैं। 1 घंटे बाद वो भी यहाँ पहुंच जाएंगे, लेकिन हमारा रास्ता छोड़िए, हमें बहुत जल्दी है। पीर खान बोला, खबरदार, हिलने की कोशिश न करना। एक सवार चमक कर बोला, तुम हमारा रास्ता रोकने वाले कौन हो। हम अपनी राह जा रहे हैं, तुम्हें हमसे क्या वास्ता। पीर खान कहने लगा, तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि हमें तुमसे क्या वास्ता है। सवार सारा मामला समझ गया। मौत की तस्वीर उसकी आंखों के सामने फिर गई। मायूसी के लहजे में अपने साथी से कहने लगा, भाई, ये खबीस ठग हैं, अब जिंदगी की आस रखना फजूल है, अल्लाह का ध्यान करो, अब हम किसी घड़ी के मेहमान हैं। पीर खान ने यह सुनकर कहका लगाया और कहने लगा, तुम सच कहते हो, हमारे दिल पत्थर के हैं। फिर मोती को इशारा किया। 2 रुमाल हरकत में आए और 1 मिनट बाद 2 लाशें जमीन पर बेहिस्सो हरकत पड़ी थीं। अमीर अली के हुक्म से उन पर भी सफेद चादरें डाल दी गईं। इतने में गड़ा भी तैयार हो चुका था। सारी लाशें इसी एक गड़े में दबा दी गईं और ये खूनी काफिला आगे को रवाना हो गया। जब ये काफिला जबलपुर पहुंचा तो अमीर अली किसी शिकार की तलाश में खुद शहर की तरफ रवाना हो गया, लेकिन उसे कोई शिकार ना मिला। पिछली 2-3 महीनों से उसे काफी रुपया मिल गया था, इसलिए इसने कुछ ज्यादा परवाह भी ना की और जबलपुर में 2-3 दिन ठहरने के बाद ये काफिला फिर अपने सफर पर रवाना हो गया। जबलपुर से 10 मील के फासले पर इन लोगों का पहला पड़ाव था। इस दफा अमीर अली ही कस्बे में गया। वो एक पान वाले की दुकान पर बैठा था कि उसकी नजर एक डोली पर जा पड़ी। 10 सवार इस डोली के इर्द गिर्द पहरा दे रहे थे। उससे यह मालूम होता था कि डोली किसी अमीर औरत की है। अमीर अली कुछ देर वहां बैठा ताक झांक करता रहा। इतने में पर्दा उठा और इसने डोली में बैठी औरत का चेहरा देख लिया। इसके बाद पर्दा गिर गया। ये औरत क्या थी? बिजली का एक टुकड़ा था जो अमीर अली के दिल पर गिरा और इसके सब्र करार को जलाकर राख कर दिया। अमीर अली का जी चाहता था
کہ ساری عمر یہیں بیٹھا اس عورت کو دیکھتا رہے۔ پھر اپنے بیوی بچوں کا خیال آیا، سوچا کہ ساتھی کیا کہیں گے کہ سردار ایک عورت کو دل دے بیٹھا۔ وہ اٹھا اور ڈیرے پر واپس چلا آیا، لیکن اس کے دل کا وہی حال تھا۔ اس عورت کا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، دو خوبصورت آنکھیں۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اڑ کر اپنی محبوبہ کے پاس جا پہنچوں۔ پھر سوچتا تھا کہ نہ جانے وہ کون ہے، مجھ سے ملنا بھی پسند کرے گی یا نہیں، اور پھر میرے گھر تو اپنی خوبصورت بیوی بھی ہے، وہ اس قدر حسین نہ سہی لیکن مجھ سے تو محبت کرتی ہے۔ وہ اسی الجھن میں گرفتار تھا کہ ایک لونڈی آئی اور کہنے لگی، آج صبح آپ ہی تو ایک پان والے کی دکان پر نہیں بیٹھے تھے؟ امیر علی بولا، کیا یہ کیا ارشاد ہے؟ ہاں میں ہی وہاں بیٹھا تھا۔ وہ لونڈی کہنے لگی، میری مالکہ نے آپ کو یاد کیا ہے، آپ کو اگر ناگوار نہ گزرے تو میرے ساتھ تشریف لے چلیے۔ امیر علی کہنے لگا، لیکن آپ کی مالکہ کون ہیں اور انہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ لونڈی نے جواب دیا، پہلے سوال کا جواب دینے کا تو مجھے حکم نہیں، لیکن دوسرے سوال کا جواب میں خود نہیں دینا چاہتی۔ امیر علی اٹھا اور لونڈی کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ وہ اسے ایک مکان میں لے گئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے امیر علی کو ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ چند منٹ کے انتظار کے بعد اس کی محبوبہ بھی آن پہنچی۔ اس نے امیر علی کو بتایا کہ وہ ایک بہت بڑے نواب کی بیوہ ہے، اس کے خاوند کا انتقال حال ہی میں ہوا ہے اور اب وہ واپس اپنے میکے جا رہی ہے۔ اسے معلوم ہوا تھا کہ امیر علی بھی اسی طرف جا رہا ہے، اس لیے وہ چاہتی ہے کہ اسے وہ اپنی حفاظت میں لے لے۔ امیر علی کو اور کیا چاہیے تھا، وہ تو دل سے یہی دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس نے فوراً حامی بھر لی اور شام کو اس کی محبوبہ اس کے قافلے میں آ ملی۔ امیر علی کے دل میں جو آگ سلگ رہی تھی، یہی آگ اس پرسرار حسینہ کو بھی تڑپا رہی تھی۔ 2 دن تک اس نے صبر کیا۔ تیسرے دن موقع پا کر اس نے عشق کا اظہار کر دیا۔ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی تھی۔ قریب تھا کہ امیر علی عشق کی اس آگ میں جل کر راکھ ہو جائے، لیکن پیر خان سارے معاملے کو بھانپ گیا۔ اس نے سردار کو سمجھایا کہ کیوں تباہی کے راستے پر جا رہے ہو، عشق بازی ہم لوگوں کا کام نہیں۔ امیر علی نے بہت سنبھلنے کی کوشش کی، مگر اس عورت کے حسن میں اس بلا کی کشش تھی کہ ہزاروں عہد کرتا کہ اب اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھوں گا، مگر دل میں وہ تڑپ پیدا ہوتی کہ وہ سارے عہد بھول کر بے اختیار اس کی طرف کھینچا چلا جاتا۔ پیر خان نے بھی اپنی کوشش جاری رکھی۔ وہ ہر روز امیر علی کو سمجھاتا کہ عشق ایک خطرناک کھیل ہے اور اس کا نتیجہ تباہی کے سوا اور کچھ نہیں۔ امیر علی بولا، میں تو لاکھ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر اب وہ مجھے کسی طرح چھوڑنے پر تیار نہیں۔ تم کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ وہ میرا پیچھا چھوڑ دے۔ پیر خان بولا، تم مجھ سے صاف صاف کہہ دو کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے اور تمہارے گھر میں بچے موجود ہیں، تمہاری بیوی تمہاری وفادار ہے، تم بھی اسے چاہتے ہو۔ امیر علی نے پیر خان کی نصیحت پر عمل کیا اور جس طرح اس نے بتایا تھا اسی طرح اپنی محبوبہ کو جا کر کہنے لگا، میری تو شادی ہو چکی ہے، عیال دار آدمی ہوں، اللہ نے بڑی خوبصورت اور نیک بیوی دی ہے، اس لیے تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ بیوی کا نام سنتے ہی سچ مچ وہ آگ بگولا ہو گئی۔ کہنے لگی، تم بڑے دغا باز ہو، تم نے مجھے دھوکہ دیا، جاؤ میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ امیر علی نے بھی سختی سے جواب دیا اور اٹھ کر جانے لگا۔ اس پر اس نے دوڑ کر اسے پکڑ لیا اور رونے لگی۔ امیر علی مجبوراً وہاں بیٹھ گیا۔ جب اس نے رونا بند کیا تو پھر امیر علی کو کوسنے لگی۔ جب امیر علی کا دل کسی طرح بھی نہ پسیجا تو کہنے لگی، ہمارے مذہب میں 4 بیویوں کی اجازت ہے، اگر تمہاری شادی ہو چکی ہے تو کیا حرج ہے، تم مجھ سے بھی نکاح کر لو، میں تمہاری پہلی بیوی کو اپنی بہن کی طرح عزیز رکھوں گی۔ امیر علی نے یہی غنیمت سمجھا کہ کسی طرح کمبخت پیچھا چھوڑ دے، چنانچہ اس نے وعدہ کیا کہ وہ تھوڑے عرصے بعد اس سے شادی کر لے گا۔ تب کہیں جا کر اس نے امیر علی کو واپس اپنے خیمے میں جانے کی اجازت دی۔ امیر علی نے پیر خان کو سارا ماجرا کہہ سنایا اور کہنے لگا، اب تم بتاؤ کہ کیا کیا جائے۔ پیر خان بولا، تو اس کا علاج یہی ہے کہ ہم رستے بدل کر سفر سے الگ ہو جائیں، یہ تھک ہار کر خود بخود اپنے میکے واپس چلی جائے گی۔ امیر علی نے یہ تجویز منظور کر لی۔ دوسرے دن سورج نکلنے سے کافی عرصہ پہلے امیر علی اپنے ساتھیوں سمیت سغرا اور اس کے ہمراہیوں کو سوتا چھوڑ کر
کسی اور رستے پر چل دیا، مگر اس عورت میں بھی بلا کی ہمت تھی۔ صبح اٹھ کر دیکھا کہ محبوب غائب ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ اسے دغا دے گیا، لیکن اس نے حوصلہ نہ ہارا۔ کمہاروں کو کہا ڈولی اٹھاؤ اور انتہائی تیز رفتاری سے چلو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تیسرے دن امیر علی کے قافلے سے جا ملی۔ امیر علی بڑا پریشان ہوا کہ اب کیا کیا جائے۔ اسے اپنے خیمے میں لے گیا اور سمجھانے لگا، مگر وہ اس بات پر اڑی ہوئی تھی کہ تم نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا اور اب تم یہ وعدہ پورا کرنا پڑے گا۔ امیر علی نے صاف انکار کیا تو کہنے لگی، میرا خیال تھا کہ تم شریفوں کی طرح اپنا وعدے کا پاس کرو گے، لیکن یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ لیکن میں کام نکالنے کے اور طریقے بھی جانتی ہوں۔ مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے کہ تم ٹھگ ہو، لیکن میری محبت اس قدر سچی اور پاک ہے کہ میں اس کے باوجود تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن اگر تم بدستور اپنے ضد پر اڑے رہے تو میں مجبوراً تمہارا راز فاش کر دوں گی اور تم سب پکڑے جاؤ گے۔ اب تو امیر علی بڑا گھبرایا اور وعدہ کیا کہ گھر پہنچتے ہی تم سے شادی کر لوں گا۔ واپس آ کر پیر خان کو یہ سارا قصہ سنایا تو وہ سر پیڑ کر رہ گیا۔ جب تحقیقات کی گئیں تو معلوم ہوا ایک نوجوان ٹھگ سگرا کی لونڈی پر مرتا تھا اور اس نے اپنی معشوقہ کو یہ راز بتایا۔ لونڈی نے اس کی اطلاع سگرا کو دی۔ اب معاملہ خطرناک صورت اختیار کر چکا تھا، اس لیے یہی فیصلہ ہوا کہ سگرا کی اس لونڈی، اس کے ساتھیوں اور غدار ٹھگ سبھی کا کام تمام کر دیا جائے، کیونکہ ان لوگوں کا وجود سب کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ حکم مل ہی چکے تھے، اب صرف موقع کی تلاش تھی۔ امیر علی نے سگرا سے محبت کی پینگیں بڑھانا شروع کر دیں تاکہ اسے اس پر شک نہ ہو۔ وہ اپنے دل میں بہت خوش تھی کہ محبوب کو منا تو لیا، دھمکیوں سے کام نکالنا پڑا تو کیا ہوا، دل کی مراد تو مل جائے گی۔ ادھر تقدیر ہنس رہی تھی کہ بے وقوف عورت کیا سوچ رہی ہے۔ ایک دن مناسب موقع دیکھ کر امیر علی نے سب بدنصیبوں کو مروا دیا اور ایک گڑھا کھدوا کر لاشیں اس میں پھینک دیں۔ وقت گزرتا گیا مگر امیر علی کے کاروبار کا وہی حال تھا۔ کبھی کبھی وہ سال 2 سال گھر میں گزارا کر لیتا، لیکن عام طور پر اس کا سارا وقت اس قسم کی مہموں میں گزرتا تھا۔ اسماعیل اب بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ امیر علی کی عمر بھی اب 40 سال سے بڑھ چکی تھی، لیکن اس کی دل کی سیاہی کا ابھی تک وہی حال تھا، بلکہ اس کی سنگ دلی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے سینکڑوں بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتارا، ہزاروں کا مال لوٹا، لیکن اس کے گناہوں کا پیمانہ ابھی تک لبریز نہ ہوا۔ وہ 150 ٹھگوں کے گروہ کو اکٹھا کرتا اور اپنی مہم پر روانہ ہو جاتا۔ ان کی بے شمار مہموں میں سے اس کی بے رحمی کا شکار ایک بدنصیب چوری کا قتل ہے۔ امیر علی ان دنوں چھالوں کی چھوٹی سی ریاست میں رہتا تھا۔ بظاہر اس نے ایک پرامن زمیندار کا پیشہ اختیار کر لیا تھا، لیکن اس کا اصل پیشہ ٹھگی ہی تھا۔ راجہ سب کچھ جانتا تھا، مگر اس کے باوجود امیر علی اور ساتھیوں کو کچھ نہ کہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے بھی اچھا خاصا کمیشن مل جاتا تھا۔ اس طرح امیر علی اطمینان سے اپنے کام میں مشغول رہتا۔ چوری کا قصہ کچھ یوں تھا کہ امیر علی کسی موٹے تازے شکار کی تلاش میں تھا۔ قافلے نے شہر کے باہر خیمے گاڑے ہوئے تھے۔ امیر علی خود شکار پھانسنے نکلا۔ چوک میں اس نے 2-3 آدمیوں کو دیکھا جو اپنے لباس اور شکل کی صورت سے امیر معلوم ہوتے تھے۔ امیر علی ان کے پاس گیا اور جا کر پوچھنے لگا کہ میں کچھ قیمتی موتی خریدنا چاہتا ہوں، کسی جوہری کا پتہ ہو تو بتا دیجئے۔ اتفاق سے ان آدمیوں میں سے ایک جوہری تھا۔ وہ بولا، فرمائیے، میں خود جوہری ہوں۔ وہ امیر علی کو اپنے مکان پر لے گیا۔ وہاں جا کر مختلف قسم کے موتی دکھائے۔ امیر علی نے 200-300 روپے کے موتی خریدے اور کہنے لگا کہ جھانوں کا راجہ جواہرات کا بڑا قدردان ہے، اگر آپ جواہرات لے کر چلیں تو میں سفارش کر کے اچھی قیمت پر بکوا دوں گا۔ امیر علی جوہری کو ساتھ لے کر روانہ ہوا۔ اسے علم تھا کہ جوہری کے بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن اس کا دل اب اس قدر سخت ہو چکا تھا کہ اسے کسی بات پر رحم نہیں آتا تھا۔ اس کے بعد ساتھیوں نے کہا، اس طرح کسی کو بلا کر ہلاک کرنا اچھی بات نہیں، لیکن امیر علی نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ وہ 4 دن تک سفر کرتا رہا۔ آخر جوہری کے دن پورے ہو گئے اور ایک دن امیر علی کے حکم سے اسے ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے پاس 15-20 ہزار روپے کے جواہرات تھے۔
وہ سب امیر علی نے اپنے قبضے میں کر لیے۔ گناہوں کا پیالہ اگرچہ دیر میں بھرتا ہے لیکن بھرتا ضرور ہے۔ امیر علی قدرت کی ڈھیل سے کافی فائدہ اٹھا چکا تھا، مگر اب وقت آ گیا تھا کہ اس سے انتقام لیا جائے۔ قدرت کی ڈھیل بعض دفعہ حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کا انتقام ہمیشہ خوفناک اور عبرت انگیز ہوتا ہے۔ امیر علی ابھی تک جھالوں میں ہی رہتا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ سال میں 6 مہینے اپنی مہم پر گزارتا اور باقی 6 مہینے گھر پر ایک شریف اور پرامن زمیندار کی حیثیت سے بسر کرتا۔ اسماعیل اب بہت بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن حوث ابھی تک جوان تھی۔ وہ بھی کبھی کبھار باہر نکل جاتا اور بے گناہ مسافروں کا گلا گھونٹ کر اپنے گناہوں کی پیاس ان کے خون سے بجھا لیتا۔ راجہ جھالو کو امیر علی ہر مہم سے واپس آنے کے بعد کافی نذرانہ دے دیا کرتا تھا، اس لیے وہ سب کچھ دیکھتا اور خاموش رہتا، بلکہ ایک لحاظ سے وہ ان بدکار ٹھگوں کا سرپرست تھا۔ ایک دن راجہ جھالو نے امیر علی اور اسماعیل دونوں کو اپنے دربار میں بلایا۔ یہ خوشی خوشی دربار میں پہنچے۔ ان کا خیال تھا کہ راجہ نے یوں ہی بلایا ہوگا، مگر حقیقت حال کچھ اور ہی تھی۔ انگریزی حکومت کو پتہ چل گیا تھا کہ اسماعیل اور امیر علی ٹھگوں کے بہت بڑے سردار ہیں اور ریاست جھالو میں بظاہر زمیندار کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، اس لیے راجہ کو ان کی گرفتاری کا حکم پہنچ چکا تھا۔ راجہ صاحب بھی سمجھ گئے تھے اگر اب ان سے رعایت کی تو شامت آ جائے گی۔ چنانچہ اسماعیل اور امیر علی کے دربار میں پہنچتے ہی دونوں باپ بیٹوں کو ہتھکڑیاں لگا لی گئیں۔ اسماعیل سمجھ گیا کہ بات بگڑ گئی ہے، لیکن حواس بجا رکھے اور کہنے لگا، حضور، ہم اس قسم کے سلوک کی وجہ سمجھ نہیں سکے۔ ہم غریب زمیندار ہیں، ہماری بےزتی کیوں کی جا رہی ہے؟ راجہ بولا، ٹھہر جاؤ، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ تم غریب زمیندار ہو یا ظالم اور بے رحم ٹھگ۔ راجہ نے حکم دیا کہ ہزاری کو حاضر کیا جائے۔ ہزاری اسماعیل ہی کے گروہ کا ایک ٹھگ تھا اور اب وعدہ معاف گواہ بن چکا تھا۔ راجہ نے اسے حکم دیا، اسماعیل کے متعلق وہ جو کچھ بھی جانتا ہے وہ سچ مچ بیان کرے۔ ہزاری نے جو داستان سنائی اسے سن کر سارے درباریوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسماعیل نے سینکڑوں بے گناہوں کو خود اپنے ہاتھ سے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ ان بد نصیبوں میں ہندو، مسلمان، بچے، بوڑھے، جوان، سبھی قسم کے لوگ شامل تھے۔ اس کا آخری شکار جسمت مل تھا۔ جسمت مل کا نام سن کر راجہ بھڑک اٹھا۔ جسمت مل اس کا بڑا عزیز سردار تھا اور ابھی پچھلے ہفتے ہی سفر پر روانہ ہوا تھا۔ راجہ اسے زندہ سمجھ بیٹھا تھا، یہ سن کر کہ اسماعیل نے اس کے پیارے دوست کا کام بھی تمام کر دیا ہے۔ راجہ نے بہت پیچ و تاب کھائے اور کہنے لگا، خبیث ڈاکو، تم نے جسمت مل کو بھی قتل کر ڈالا۔ اسماعیل نے صاف انکار کیا۔ اس پر ایک اور وعدہ معاف گواہ ہرنام کو بلایا گیا۔ ہرنام اسماعیل کا احسان مند تھا۔ جب اسے دربار میں لایا گیا تو اس نے اسماعیل کو دیکھ کر اپنی آنکھیں نیچی کر لیں۔ ہزاری بولا، جب اسماعیل نے جسمت مل کو مارا تو ہرنام اس کے ساتھ تھا، گڑھا ہرنام نے ہی کھدوایا تھا۔ راجہ نے ہرنام سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ اس وقت ہرنام کی عجیب حالت تھی، وہ اپنے پرانے موسم سے غداری نہیں کر سکتا تھا۔ اسماعیل نے اپنی رحم طلب نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ ہرنام نے دل کڑوا کیا اور کہنے لگا، مجھے جسمت مل کے قتل کا کوئی علم نہیں۔ اسماعیل کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، ابھی تک جان بچ جانے کی امید تھی۔ مگر ہزاری کہنے لگا، میر صاحب کے بائیں ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے وہ اتار کر دیکھیے، یہ انگوٹھی جسمت مل کی ہے۔ راجہ نے حکم دیا کہ انگوٹھی اتار کر پیش کی جائے۔ وہ انگوٹھی واقعی جسمت مل کی تھی اور اس پر اس کا نام بھی کندہ تھا۔ اب اسماعیل کے لیے زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی، اس لیے اس نے انتہائی جرأت سے کام لیتے ہوئے راجہ کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، راجہ ہم سے زیادہ مجرم ہے، میں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں ان میں سے کافی میں تو میرے ساتھ راجہ شریک تھا۔ میں نے جو کچھ کیا تیرے علم اور رضامندی سے کیا، تجھے لوٹ مار میں ہمارے ساتھ برابر حصہ ملتا رہا، آج تو انصاف کا ٹھیکیدار بنا بیٹھا ہے۔ راجہ میں یہ سننے کی تاب کہاں تھی؟ حکم دیا کہ شاہی فیل خانے سے ہاتھی منگوایا جائے۔ چنانچہ دربار سے ہاتھی لایا گیا۔ اسماعیل کو یہ سزا دی گئی کہ اسے ہاتھی کے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا گیا اور ہاتھی نے اسے پاؤں کے تلے رونڈ ڈالا۔ اسماعیل نے ایک بہادر اور بے خوف انسان کی طرح جان دے دی۔
اس کا رنگ موت کے ڈر سے زرد نہ ہوا بلکہ آخری وقت تک وہ مسکراتا رہا۔ اب امیر علی کی باری تھی، لیکن اس کی قسمت میں ابھی موت نہ لکھی تھی۔ اسے ابھی کئی صدمے دیکھنے تھے۔ اس کی بیوی اسے ابھی تک ایک شریف سوداگر اور زمیندار سمجھے بیٹھی تھی۔ جب اس بیچاری کو معلوم ہوا کہ اس کا خاوند اور سسر دراصل بھیڑ کے لباس میں بھیڑیے تھے تو اسے بڑی ندامت اور شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس صدمے نے اس بیچاری کی جان لے لی۔ امیر علی کا گھر بار ضبط کر لیا گیا اور اس کی اکلوتی بچی آوارہ پھرنے لگی۔ کوئی اس غریب اور بے گناہ لڑکی کو ایک ٹھگ کی بیٹی سمجھ کر اپنے ہاں پناہ نہیں دیتا تھا۔ خود امیر علی جان بچا کر تو بھاگ نکلا، مگر کئی ماہ تک تباہ حال ادھر ادھر سر چھپاتا رہا۔ چنانچہ امیر علی نے دوبارہ یہی کام شروع کر دیا، مگر آخر کب تک وہ پھر پکڑا گیا۔ اب کہ پھانسی کی سزا لازمی تھی، اس لیے امیر علی حوالات کی کوٹری میں موت کا انتظار کرنے لگا۔ گنشا بھی اسی حوالات میں بند تھا۔ امیر علی کو گنشے سے ہمیشہ نفرت رہی۔ اس نفرت کی وجہ امیر علی کو معلوم نہ تھی۔ اب اسے معلوم ہوا کہ اس کی ماں کا گلا گنشے نے ہی گھونٹا تھا۔ امیر علی کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ اب اس کی خواہش تھی کہ گنیشے کو اپنی آنکھوں سے پھانسی پر لٹکا ہوا دیکھوں تو اس کی ماں کی روح کو ٹھنڈک پہنچے۔ اس انتقام کی تسکین کی خاطر امیر علی نے اپنا فرقے کے تمام اصول بھلا دیے اور وہ شخص جو سالہ سال تک ٹھگوں کے ایک زبردست گروہ کا سردار تھا، ایک وعدہ معاف گواہ بن بیٹھا۔ گنیشے کو امیر علی کی آنکھوں کے سامنے پھانسی پر چڑھا دیا گیا، لیکن رہائی امیر علی کو بھی نہ ملی، اس لیے امیر علی کو ساری عمر کے لیے قید کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں GN اسٹوری TV۔ شکریہ۔